اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حصہ 5۔ بصرہ کی مسجد میں خطبہ۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلا شہر میں موجود تمام مسلمانوں کو مسجد میں جمع کیا اور ایک تاریخی خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: اے لوگو، یاد رکھو یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ تم سب ایک کبھی نہ فنا ہونے والی جگہ پر منتقل ہونے والے ہو، لہٰذا اپنے نیک دینی اعمال کے ساتھ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والا 7واں صحابی تھا۔ اس وقت مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی، حتیٰ کہ ہمارے ہونٹ پھٹ جاتے تھے۔ ایک روز مجھے ایک چادر ملی، میں نے اسے اپنے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقسیم کر لیا، لیکن آج ہم میں سے ہر شخص امیر و کبیر ہو چکا ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں میں اللہ کے نزدیک جھوٹا نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت کے فرائض سونپ کر دریائے فرات کی جانب پیش قدمی کا حکم دیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے فرائض سپرد کر کے حج کے خیال سے مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ یہاں امیر المومنین سے ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعفیٰ منظور نہیں کیا اور انہیں بصرہ واپس جانے کی ہدایت فرمائی۔ اسد الغالبہ۔ وفات۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ واپس جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن خلیفہ وقت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، چنانچہ طوعاً کرہاً بصرہ جانے کے لیے جب اونٹنی پر سوار ہونے لگے تو دعا فرمائی: اے اللہ، مجھے بصرہ دوبارہ نہ پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی دعا قبول فرمائی۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اونٹنی زمین پر گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹنی کی پشت سے زمین پر گرے اور اسی وقت خالق حقیقی سے جا ملے۔ 638 عیسوی 17 ہجری کو 57 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دوستو، مزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔